لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطی ہے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر مردہ جانور جو اپنی موت سے بغیر ذبح کیے مر جائے اور خون اور خنزیر کا گوشت کھانے کی اور ان جانوروں کے کھانے کی حرمت بیان فرمائی ہے جن پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ان چیزوں کے کھانے کا عرب کے مشرکوں میں رواج تھا اور ان کے علاوہ حلال چیزیں بھی کھاتے تھے۔ ان کے رواج کی چیزوں میں جو چیزیں حرام تھیں اصولی طور پر ان کی حرمت بیان فرمائی۔ اس موضوع کے اوپر سورہ مائدہ کے اندر مزید احکام آئیں گے اور انشاءاللہ ہم وہ جو ہے پوری تفصیل سے وہیں پر جو ہے سورہ مائدہ کے اندر پڑھیں گے۔ اس آیت کے اندر اہم ایک جو نقطہ سمجھنے کا ہے جو یہاں پر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطیہ کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھوک سے ایسا دوچار ہو رہا ہو کہ جان پر بن رہی ہو اور مرنے کا خدشہ ہو اور اس کے بعد حلال چیزوں میں سے کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو وہ حرام چیزوں میں سے اپنی جان بچانے کے لیے اتنا سا کھا لے جس سے موت سے بچ جائے، صرف اتنا ہی کھائے جس سے جان بچ جائے، اس سے آگے نہ بڑھے اور لذت کا طالب بھی نہ ہو۔ مثلاً اگر بھوک سے جان جا رہی ہے تو شراب پینے اور سور کھانے کی اجازت کو بہانہ بنا کر یہ نہ سوچے کہ آج اجازت مل گئی ہے خوب مزے سے کھاؤں پیوں، پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے۔ ایسا آدمی باغی ہے، یہاں پہ فرمایا کہ غیر باغیوں ولا عادن، اور عادی کون ہوگا؟ جو حد سے بڑھنے والا ہے۔ اگر طلب لذت کے لیے کھائے گا یا ضروری مقدار سے زیادہ کھائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اثم علیہ، تو یہ بتا کر یہ فرما کر بتا دیا کہ جان بچانے کے لیے مجبوری میں تھوڑا سا کھانے کی جو اجازت ہے وہ درجہ معافی میں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چیز حلال ہو گئی اور اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہو گیا۔ حرام چیز جو ہے وہ حرام ہی رہے گی اور وہ حلال جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں اور مکمل طور پر جانتے ہیں، تو کوئی اگر اس کے اندر بے ایمانی کر رہا ہے اور وہ جو ہے حد سے آگے بڑھ رہا ہے تو اللہ سے وہ اس بات کو چھپا نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم دے اور ہم کو تمام حرام چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہم کو تمام حلال چیزوں پر قائم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔